الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو میں ہلاؤں گا تو یہ آواز غائب ہو جائے گی، تو وہاں سے اس کی وہ گونج ذرا کم کر دیں۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ماضی بتایا ہے۔ ماضی بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ پاسٹ میں کیا تھے؟ اس نالج کا کوئی فائدہ ہے؟ بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، بڑا گھر ہے آپ کا، مال کی ریل پیل ہے۔ میں بلا وجہ لوگوں کو بتاتا پھروں کل یہ سائیکل پہ گھومتا تھا، کل یہ سائیکل پہ، تو آپ کو غصہ آئے گا، یار کیا ضرورت ہے پول پٹیاں کھولنے کی؟ میں سائیکل پہ گھومتا تھا، میں ٹانگے پہ گھومتا تھا، میں پیدل جاتا تھا، میں W11 میں لٹک کے جاتا تھا، تو کیوں مجھے ایکسپوز کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کے سامنے مجھے بتا رہے ہو؟ تو بظاہر یہ کوئی اچھا کام نہیں، لیکن یہ والا کام اللہ نے قرآن میں بہت کیا ہے کہ تم کیا تھے۔ بار بار قرآن میں پانی کا قطرہ، ناپاک قطرہ، جس میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ پھیپھڑے نہ گردے نہ کلیجی، کچھ بھی نہیں، مٹی، اور اس مٹی سے پانی کی ایک غلیظ پانی۔ بار بار قرآن ہمارے ماضی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیا تھے۔ یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ جو شخص ماضی سے جس کا لنک نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا، اپنا ماضی کیسا تھا بھول جاتا ہے، تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بڑا گھر ہے اس کا، اللہ کا دیا بہت ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، اسے جب آپ اس کا ماضی یاد دلائیں گے، تم سائیکل پہ تھے، تم ٹانگے پہ تھے، اور لوگوں کے سامنے، تو اسے غصہ آئے گا، اور یہ ایک فضول حرکت ہوگی۔ جو تھا نا، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک آدمی لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے اور سائیکل والوں کی توہین کر رہا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بڑی گاڑی میں جاتا ہے اور جہاں کوئی سائیکل والا آتا ہے، تمسخر کے ساتھ، مذاق کے ساتھ ہارن دے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، اوئے ہٹو، دیکھتے نہیں ہو کون آ رہا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، W11 کی انسلٹ کرتا ہے۔
W11 کا پتہ چل ہی گیا ہوگا اب تو بہت سے لوگوں کو. جو W11 میں لٹک کے جا رہے ہیں, بیٹھ کے جا رہے ہیں, ان کی توہین کرتا ہے. یہ دیکھو ان کو سفر کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو پھر ایسے آدمی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس کا ماضی یاد دلایا جائے گا کہ بھائی صاحب تھوڑے دن ہوئے, ابھی کل کی بات ہے, آپ خود سائیکل پہ گھوما کرتے تھے. آپ کو میں نے W11 کی چھت پہ بیٹھے ہوئے کئی دفعہ دیکھا ہے. یہ تو قسمت پلٹی ہے, چھکا لگ گیا, تقدیر آپ کی بدل گئی, اور آج آپ جو ہے نا وہ بڑے شاہانہ آپ کی زندگی ہے, بڑے لینڈ لارڈ بنے ہوئے ہو. تو کم از کم آپ کے لیے تکبر اور غریبوں اور سائیکل والوں کا مذاق اڑانا کم از کم آپ پہ زیب نہیں دیتا. اب یہ ماضی یاد دلانا, کسی کو اس کا پاسٹ یاد دلانا, یہ عین انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے, یہ ہے تو نیوز, جس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ وہ خبر جس میں کوئی آرڈر نہ ہو, وہ خبر برائے خبر ہوتی ہے, اور وہ ایک فضول کلام ہوتا ہے جو اللہ پہ کے لائق نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو آ کے خبر دیں, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو آ کے بولوں کہ بھئی انڈے مہنگے ہو گئے ہیں. اب آپ کہو مولوی صاحب کیا ہو گیا یار, کیا بات, انڈے مہنگے ہو گئے, تو کیوں بتا رہے ہو ہمیں انڈے مہنگے ہو گئے؟ میں کہوں ایسے اس لیے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. تو آپ کہو گے نا یہ اس نالج میں اضافہ کر کے کیا کرنا ہے بھائی, انڈے مہنگے ہو گئے, سستے ہو گئے, تو کیا کروں؟ ہاں کوئی انڈوں کا بزنس کر رہا ہو تو اس کو بتایا جائے کہ انڈے مہنگے ہو گئے ہیں, لہذا آپ بھی اپنا ریٹ بڑھا دو. تو یہاں آرڈر چھپا ہوا ہے نا کہ ریٹ کیا کرو, بڑھا دو. تو ہر وہ خبر جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ خبر کا بیان کرنے والا ایک حکمت والا آدمی سمجھا جاتا ہے, عقل مند آدمی سمجھا جاتا ہے. اور وہ خبریں جس میں کوئی آرڈر نہ ہو, تو ایسی خبروں کو بیان کرنے والا بے وقوف اور احمق. اور وہ خبریں جس میں غلط آرڈر چھپا ہوا ہو, ایسی خبروں کو بیان کرنے والا یہ فسادی ہے. یہ صرف بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف سے بھی اوپر کی چیز ہے. جیسے ہمارے اخبار اور جو ہماری نیوز ایجنسیز ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ ایسی خبریں بیان کرتے ہیں جن میں نہ صرف یہ کہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا, بلکہ آرڈر ہوتا ہے تو غلط آرڈر. خودکشی کی خبروں میں کیا آرڈر چھپا ہوا ہے, فلاں کی شادی نہیں ہوئی تو بھاگ کے لٹک گئی, مر گئی, تو اس میں کیا آرڈر ہے؟ اس نیوز سے آپ کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ فائدہ یہ ہوا, یہ ایکو ختم نہیں ہو سکتا, ایکو ہو رہا ہے, میری آواز بار بار لوٹ کے مجھے ہی آ رہی ہے. تو اس خبر میں کہ فلانی بھاگی گھر سے, ابا نے شادی نہیں کی اس کی فلاں جگہ, تو وہ کھمبے سے لٹک کے یا چپک کے, لٹک کے تو نہیں ہوتے, چپک کے ہوتا ہے. اب یہ بھی دیکھو خبر ہے جس میں غلط آرڈر چھپا ہوا ہے کہ آئندہ لٹکو نہیں بلکہ چپکنے کو فوکس کرو. فوکس کس کو کرو؟ چپکنے کو. لٹک کے کچھ بھی نہیں ہوگا, صحیح. تو ابھی جو خودکشی کی خبریں چلاتے ہیں, فلاں نے فلاں پہ تیزاب پھینک دیا. ایک بات خوب سمجھ لیں, ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ آبادی میں اگر ایک غلط واقعہ ہوتا ہے نا, اس پہ خبریں بہت چلتی ہیں. اور ان لوگوں کے ہاں جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کے بہت بڑے علم بردار کہتے ہیں, ان کے ہاں روزانہ ایسے واقعات ان کے معاشرے کا حصہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کو
نمایاں نہیں کرتے. لیکن ہماری ایک جو ہے نا, وہ شاعر نے کہا ہے نا, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم تو صرف آہ کر رہے تھے, اس پہ آپ کو تکلیف ہوئی, آپ نے پورا اخبار میں ہمارے خلاف مضمون لکھ دیا, اور فلاں تو اتنا انسانوں کا قاتل ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خبر ہمیں دی ہے کہ تم کیا تھے, پانی کا ایک قطرہ, پہلے مٹی, کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری. تو یہ بھی ایک خبر ہے نا. تو پہلی بات, یہ خبر ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس خبر کے دینے کی ضرورت نہیں تھی. او بھائی, ایک آدمی جتنا بھی اچھی زندگی ہو اس کی, آپ اس کو ماضی کی یاد دلانے کا کیا فائدہ؟ مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں تاجر دیکھ رہے ہو مفتی صاحب, آج بڑا بنا پھرتا ہے, کل سائیکل پہ گھومتا تھا. تو میں کہتا ہوں آپ کو یا تو اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ابھی تک سائیکل پہ کیوں ہیں. بھائی گھومتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو یار, اللہ نے اس کو دیا, اللہ تمہیں بھی دے. اس میں یہ کیا کہ یہ پہلے ایسا تھا تو اب ایسا ہے, تو چھوڑو, کیا کرنا ہے تم نے بھائی, جیسا بھی تھا. ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ یہ منفی سوچ ہوتی ہے نا کہ تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں, تم یہ تھے, تم یہ تھے, تم یہ تھے, تم یہ تھے. ہم بھی اللہ سے پوچھ سکتے ہیں, اللہ ہم کیوں بتا رہے ہم کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں قرآن کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, تم ایک گندے خون کا بدبودار لوتھڑا تھے. گندا مس کیریج ہو جاتا ہے نا, کتنی بدبو ہوتی ہے اس بچے کے اندر جب بچہ بنا نہیں ہوتا. علقہ, لٹکا ہوا گوشت, سڑا ہوا بدبودار. مضغہ, وہ گوشت جو چبایا جاتا ہے نا, بوٹیاں, ایسی شکل ہوتی ہے بچے کی. علقہ, مضغہ, اور پھر اس میں اللہ نے عظام, ہڈیاں بننا شروع ہوئی. تو جب تک آخری اسٹیپ پہ نہیں پہنچتا نا, گند کا گند ہی ہوتا ہے. وہ گند سے بنا, گندے ماحول میں پلا بڑا. تو یہ ماضی اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں یاد دلاتے ہیں؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ ہم اتنے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بہترین اسٹائل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, نہا دھو کے ہم آفس جاتے ہیں, ہاتھ میں ہمارے بریف کیس ہوتا ہے. W11 تو ایک مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے اس میں, اور اس میں بھی بڑی تمیز سے بیٹھتے ہیں ہم. تو اتنی اچھی لائف, اتنا اچھا لائف اسٹائل ہمارا, اتنے تمیز سے بات کرتے ہیں, اجلے دانت اور شیمپو سے نہائے ہوئے. میں ویسے شیمپو نہیں استعمال کرتا, ایک مثال دے رہا ہوں. شیمپو سے نہائے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے, کیسے فٹ فاٹ ہوتا ہے نا انسان, محفلوں میں ملتا ہے ایک دوسرے سے. تو ہمیں ہماری اوقات بار بار یاد دلاتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھے؟ کیا ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون, گندا غلیظ خون نہیں تھے تم؟ کیا گوشت کا لوتھڑا ادھورا ٹکڑا نہیں تھے؟ تو اللہ تو ہمیں بار بار گویا کہ ہمیں تو شرمندہ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو, ایک آدمی کو آپ بتاؤ نا سائیکل پہ گھومتا تھا, اتنا شرمندہ نہیں ہوگا جتنا ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں جو زندگی ملی ہے نا, اس میں تم اپنی اوقات بھول گئے ہو, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جس اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں, بے پناہ نعمتیں, اس اللہ کا حکم سننے کے علاوہ تم دنیا میں ہر ایک کی سن رہے ہو, اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ تو ماضی تمہارا یہ تھا, ہم نے تمہیں انسان بنایا, ہم نے, یہ خود بخود نہیں بن گئے. اگر اتفاق سے بنے ہوتے جو مرضی کرو,
جیسے جو ملحد لوگ ہیں نا ایتھیس, ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اتنے تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے اتنا اچھا بننے کی. ایک ملحد الزام لگا رہا تھا یہ مولوی لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفر اللہ, یہ جملہ نقل کرتے ہوئے بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے, لیکن وہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے ان فلموں کو تم گندا کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں یار, تمہارا گندا اور اچھے کا تو کرائٹیریا ہی الگ ہے نا, وہ کیا ہے وہ بتاؤ, گندا کسے کہتے ہیں اچھا کسے کہتے ہیں؟ تم تو یہ بولو اچھی فلمیں دیکھتے ہیں اگر الزام لگانا ہے. اچھائی اور برائی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. 4 آدمی کو بٹھاؤ, وہ اگر بتا دے 1 کھرب روپے مجھ سے لے لو آپ اسی وقت. جو قوم اچھائی اور برائی کو ڈیفائن نہ کر سکے وہ اچھا کیسے بنے گی, برا کیسے بنے گی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیا ہوتا ہے برا کیا ہوتا ہے. جتنے ملحد ہیں یا جو اسلام کو نہیں ماننے والے, 100 بار قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں 1 کھرب روپے مجھ سے لے لو. 1 کھرب بہت بڑی رقم ہوتی ہے. آپ کہو گے اتنے ہیں نہیں تو دعوے کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کسی کا باپ بھی یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا. یہ گندی فلموں کو گندا ہی نہیں کہہ سکتے. کیوں گندی ہے بھائی؟ وہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ جب آپ نے ہومو سیکس کو حلال کر دیا تو پھر اچھا اور برا, تو جو سب سے دنیا کا گندا ترین کام تھا, جو ہمارے یہاں کا چور بھی نہیں کرتا اتنے آرام سے, چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے نا اتنا بدنام نہیں ہوتا. یہ کام کرتے ہوئے پکڑا جائے کتنا ہی نیک آدمی لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اتنے غلیظ اور گندے کام کو جس قوم نے کہہ دیا ہو کہ لیگل ہے, وہ الاؤڈ ہے, وہ برا نہیں ہے, تو بس آپ سے تو اب اس پہ بحث ہوگی کہ آپ بتاؤ اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اسلام کو نہیں مانتا نا, اسلام کو, اس کمبخت کو, کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, کہنا تو چاہیے لیکن نہیں کہنا چاہیے, یعنی اس وقت نہیں کہنا چاہیے, اس کمبخت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں. تب یہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں نا, یہ بیچاروں کی زندگی اچھائی اور برائی کو ان کو یہ نہیں پتا کہ عورتوں کو کپڑے کتنے پہننے چاہیے. آپ ان کی باتیں تو سنو بیٹھ کے, ان کو یہ نہیں پتا کتنے کپڑے خواتین کے لیے, کتنا کپڑے مناسب ہیں. بھائی اسکرٹ پہننا چاہیے, نہیں اسکرٹ نہیں پہننا چاہیے, کوئی زیادہ ہو جاتی ہے. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس میں اسکرٹ اچھا نہیں لگتا. اس کا مطلب امریکہ میں پہننا چاہیے, پھر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو یہاں اسکرٹ نہیں ہوتا, وہاں سے باہر, یعنی یہاں کا اچھا کچھ اور ہے, وہاں کا اچھا کپڑوں کا. تو بھائی اگر کپڑے پورے پراپر ڈریس عورت کے لیے تو پھر امریکہ میں بھی پورے کپڑے ہونے چاہیے, سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی. اور اگر آدھے کپڑے پہننا ماڈرن ہونے کی علامت ہے, کوئی خاتون اگر آدھے کپڑے پہننا چاہے تو بھی براڈ مائنڈیڈ بننا چاہیے, تو پھر آدھے کے بجائے اگر پونے پہننا چاہے ہے بھائی, تو بالکل وہی حساب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی اگر آدھے کپڑے پہننا ٹھیک ہے, جیسے کہ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ خاتون اگر آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مرد کو چاہیے اپنی آنکھوں کو, اپنی نگاہوں کو نہ گندا ہونے دے. وہ یہ بڑے ڈائلاگ آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں کہ اصل تو انسان کی سوچ ہوتی ہے. تو اگر اصل انسان کی سوچ ہے تو یہ آدھے کا اگر تکلف نہ کریں اور یہ پونے پہ آ جائیں, تو چونکہ اصل کیا ہے انسان کی سوچ. بھائی واقعی جو آدمی گندا نہ ہو تو وہ تو پورے بغیر کپڑوں کے بھی آئے گی, تو وہ کیوں دیکھے گا اس کو, ٹھیک ہے نا. اور جو گندے آدمی ہوتے ہیں وہ پورے کپڑوں میں بھی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب سوچ ہی ہے تو پھر یہ آدھے کا بھی کیا تکلف. یہ کوئی لبرل آدمی ہے جو اسلام کو نہیں مانتا, وہ بتا سکتا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ وہ ساری زندگی اسی کپڑوں کا نہیں ڈیفائن کر سکے گا کہ عورت کو کتنے کپڑے پہننے چاہیے. اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. آگے تو لاکھوں سوالات اور ہیں زندگی میں, تو 10 لاکھوں موقع پر انسان کو سوال کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ مسائل تو اسلام نے 1400 سال پہلے حل کر دیے ہیں. لباس کتنا ہونا چاہیے, آپ کی جو ڈیزائرز ہیں, خواہشات نفسانی ہیں, کہاں حلال ہے اور کہاں
حرام, اس کی باؤنڈری کیا ہے, یہ سب چیزیں اسلام, بلکہ اسلام سے پہلے جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ سب پہلے سے بتا چکے ہیں. یہ محفوظ چونکہ اسلام ہے, اس لیے ہم بات اسلام کی کرتے ہیں. ورنہ جو لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی زندگیاں بیچارے قابل ترس ہیں, ان کو یہی نہیں پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمارے ایک جاننے والے بہت ہی لبرل, بہت ہی علماء کے بہت خلاف, یہ سب لوگ سب سے زیادہ چڑھتے کس سے ہیں؟ مولوی کے لفظ سے. اور مولویوں پہ ان کا ایک ہی الزام ہوتا ہے, اور بیچاروں کو کوئی الزام نہیں ملتا, ایک ہی الزام ہوتا, بد اخلاق, اور بعض خواہشات کے الزام لگاتے ہیں کہ شادیاں بہت کرتے ہیں. میں تو آج کل ملحدین کو سنتا ہوں نا, ان کا ایک ہی الزام گھوم پھر کے کہاں آتا ہے, شادیاں بہت کرتے ہیں, اور بیچاروں کو کچھ ملتا نہیں ہے. شادیاں بہت کرتے ہیں اور بد اخلاق ہوتے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کے اخلاق صرف میڈیا پہ ہیں, سمجھ رہے ہو نا, آپ کے اخلاق کہاں ہیں؟ میڈیا پہ ہوتے ہیں. بات کرنے کی تمیز آپ کو صرف کہاں آتی ہے؟ میڈیا پہ. مولوی سے کو دیکھو اپنے باپ کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے, وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے, اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے. یہاں دیکھو آپ کے تو یہ ہے ہی نہیں, آپ کے تو باسوں کے ابا ہی نہیں ہیں, تو باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرنا آپ کو کیا پتا؟ ماں کو آپ لوگوں نے اولڈ ہوم میں جمع کرایا ہوا ہوتا ہے. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن اگر کوئی اچھے ہیں تو وہ اسلامی کلچر کے اثرات کی وجہ سے اچھے ہیں, وہ گورے کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں. بہت سے ملحد ہیں, اسلام کو نہیں مانتے, ماں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن اس لیے کہ باپ دادا مسلمان تھے, یہ چیز ان کے کلچر میں منتقل ہوئی ہے. لیکن آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں اچھا سلوک کرے گی. اور رہا یہ مسئلہ شادیاں کرتے ہیں اور یہ لڑکیوں کی جو ہے نا وہ جلدی جلدی, آج ایک نے ریکارڈ کروایا تھا میرے خلاف کلپ کے, یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادیوں کی کیا کرتے ہیں؟ ترغیب دیتے ہیں. بچی جب بالغ ہو جائے تو وہ آپ چھوٹی کہہ رہے ہو. بالغ کا مطلب بلوغت, پہنچ گئی کہاں؟ اپنی جوانی کو پہنچ گئی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچی بڑی کب ہوتی ہے, چھوٹی کب ہوتی ہے. اس کے پاس بھی آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار ہے ہی نہیں. آپ یونائٹڈ نیشن سے قانون لیتے ہو. یونائٹڈ نیشن نے جس کو کہہ دیا بچی بڑی ہو گئی تو وہ بڑی ہو گئی. اور یاد رکھو بچے کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں دنیا میں بہت سارے ملکوں کے قوانین ہیں. کسی ملک میں 16 سال کی لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے, ان کے خیال میں 16 سال کی بچی کیا ہو گئی ہے؟ بڑی ہو گئی. کسی ملک میں 18 سال کا ہے, ان کے خیال میں 18 سال کی بچی کیا ہو گئی؟ بڑی ہو. کسی ملک میں 14 سال کا ہے. اس کا مطلب کہ یہ خود آپس میں متفق نہیں ہے. تو اسلام نے جو بات کی ہے نا, بچی بڑی کب ہو گئی؟ اسلام نے کہا جب مینسز شروع ہو گئے. اس کا مطلب وہ لڑکی سے عورت بن گئی ہے, اب وہ بالغ ہو گئی ہے. آپ جو بات کرتے ہیں وہ نیچر کے اگینسٹ. اور جب وہ اس میں مینسز آنا شروع ہو گئے تو اس میں سیکسول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں. جب ہو گئی ہیں تو اسلام کہتا ہے نکاح کراؤ. آپ اسے نکاح سے روک کے آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو, لیکن آپ نے اپنے ظلم کو عدل کا نام دے دیا اور اسلام کے عدل کو کیا کہہ دیا؟ ظلم قرار دے دیا. تو یہ ان کی ایک بات ہے, گھما گھما کے اسلام کم عمر بچیوں کی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ میں سن رہا ہوں نا آج کل ان کو, تو ہر آدمی کا ایک ہی, کم عمر بچیوں پہ ظلم, شادیاں کم عمر بچیوں پہ, اور بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اسلام نے لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ترغیب دے کے اس پہ ظلم نہیں کیا, بلکہ اس کی خواہشات کا, بولو نا, انتظام کیا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ عین عدل ہے. اور آپ نے لڑکے کو لڑکے کے ساتھ حرام تعلق رکھنے کی اجازت دے کے نکاح کا دروازہ, بولو نا بھائی, بند کر دیا. عورت ترسے گی آدمی کے لیے, جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں عورتیں ترس رہی تھی کہ کوئی آدمی ہم سے نکاح کرے, اور آدمیوں کو عادت کس کی پڑ چکی تھی؟ آدمیوں کی. تو یہ عورتوں پہ ظلم تھا یا نہیں تھا؟ ایک دوسرے کے لیے قدرت نے بنایا, وہ نہیں مل رہے آپس میں, اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور جس کے لیے بنایا نہیں اس سے ملنے کو انسانی حقوق اور انسانی آزادی کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, ورنہ ہم بھی آپ کی طرح ہوتے. کیا ہوتے خود سوچ لیں. اللہ کا بڑا فضل, اور اس گند کو ہم حلال کر کے کھا رہے ہوتے. کمال کی بات یہ ہے.
تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا بھائی, اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کر دیا, ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا اللہ نے. اب بات آئے گی تو میں بتا دوں, رہا یہ مسئلہ, یہ لوگ کمبخت آدھی بات لیتے ہیں اور اسی کو چلا دیتے ہیں. میرا بیان ایک نے لیا ہے اور اس میں کہا کہ کم عمر بچیوں سے نکاح کی میں ترغیب دے رہا ہوں کہ بچی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کرا دیا کرو. اس نے کہا یہ لوگ کم عمر بچیوں کا بڈھے مردوں سے نکاح کرا دیتے ہیں, حالانکہ میں نے اپنے بیان میں ایسی کوئی بات, بولو بھائی, نہیں کی ہے. کس نے اجازت دی ہے کہ ایک نو عمر بچی جو بالغ ہوئی ہے اس کا بڈھے سے نکاح کرا دو؟ اسلام میں اس بات کی بہت ویلیو ہے کہ لڑکی کا نکاح جہاں ہو رہا ہے وہ اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے سے زیادہ عمر کے آدمی سے نکاح پہ راضی ہوتی ہے, وہ بھی اس کا باپ بھی. اس کی وجہ یہ کوئی مجبوری ہوتی ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں اور عام حکام الگ ہیں. اسلامی تاریخ میں چند ہی ایسے واقعات ملیں گے آپ کو. تو اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو اللیگل ہے, اس پہ تو فقہا نے ناجائز لکھا ہے. اندرون سندھ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ نو عمر لڑکی کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے 80 سالہ آدمی سے. ایسے کیسز کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, کیونکہ باپ نے بیٹی کا مفاد سامنے نہیں رکھا, تو یہ نکاح ہی کالعدم ہے. ہاں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے, حالات ایسے خراب ہو گئے, اسے پتا ہے میں اپنی بیٹی کو ملک ٹوٹ رہا ہے, جنگ چھڑ گئی ہے, ایسے موقع پہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ عزت کا جنازہ نکل جائے گا اس کا, تو وہ پھر کچھ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے. یا بعض دفعہ ایک لڑکی کا شوہر اس سے عمر میں زیادہ ہے لیکن اس میں کوالٹیز ایسی ہیں, اس میں ایسی خصوصیات ہیں کہ بھائی وہ زیادہ عمر ہونے کے باوجود لڑکی بھی راضی اور اس کا باپ بھی راضی اس پہ. تو جب راضی ہیں تو آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایسے خام خام. ایک صاحب نے مجھے کہا وہ مولوی صاحب نے 20 سال کی بچی سے نکاح کر لیا یار, خود 50 سال کے ہیں. میں نے کہا بچی کو بیوقوف بنا کے نکاح کیا تو بالکل غلط کیا. اگر بیوقوف نہیں بنایا, بچی کو اپنے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی, اور لڑکی کے باپ کو بھی, بعض دفعہ بچی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے, وہ کم عمر ہے, تجربہ نہیں ہے, لیکن اس کے ابا اور بھائیوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوتا. اس کے بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی, باپ سے بھی ہوئی, سارے راضی, پورا خاندان. اس کا مطلب ان کے لیے اس سے بہتر رشتہ موجود نہیں تھا. تو میں نے کہا اب جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ اس کی نہیں ہو رہی کہ اس بچی نے زیادہ عمر کے آدمی سے نکاح کیوں, اب تکلیف اس لیے آپ سے کیوں نہیں کیا نکاح اس نے. اب اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو نہیں مل رہی. کوئی بھی 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. دیکھو بہت سے ملحد لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے, لیکن ان کی کمپنی میں داڑھی والے لوگ بھی جاب کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو داڑھی بالکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار جو قابلیت اس کے اندر ہے ہماری کمپنی کو ترقی دینے کے لیے, وہ قابلیت بغیر داڑھی والے میں نہیں ہے, یا اس میں نہیں ہے جو مذہب کے مخالف ہو. تو ہم نے اپنے کام کو فوکس کرنا ہے. نکاح میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے نکاح اس لیے کیا کہ ان کے والد قبیلے کے سردار تھے. آپ نے اس نیت سے نکاح کر لیا کہ ان کے والد سے رشتہ داری ہوگی اور عرب سے دشمنی میں کمی واقع ہو جائے گی, اس لیے بھی تو نکاح ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے نکاح ہوتا ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ کو کوئی میچور خاتون چاہیے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے, آپ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے ہیں جو میرے بچوں کو سنبھال لے, اس میں آپ کو 20 سال کی نہیں چاہیے ہوتی. تو بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. تو جہاں یہ مسئلے مرد دیکھتا ہے کہ میری بہت سی مصلحتیں ہیں, وہاں بعض دفعہ لڑکی اور اس کے باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز تو میں چھوڑ رہا ہوں, عمر پہ کمپرومائز کر رہا ہوں, لیکن دوسرے بہت سے فائدے مجھے یہاں حاصل ہو رہے ہیں. اب چونکہ آپ کے ہاں چونکہ نکاح کا یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کے ہاں نکاح کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, درندوں کی طرح, جانوروں کی طرح جس عورت کو چاہو جب چاہے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو ڈسٹ بن میں, تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اتنا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے الحمدللہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے, کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی ڈھنگ کی کرنے کی بات ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اسلام میں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا, کوئی ہوتا تو بتاتے نا. وہ پھر گھما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا اتنی کم عمری میں, جن سے کیا ان کو اعتراض تھا. آپ کہہ سکتے تھے اس وقت وہ بچی تھیں, تو جب بڑی ہو گئیں
اس وقت بھی وہ خوش تھیں, اس وقت وہ کہہ دیتی میرے ابا نے معاذ اللہ نقل کفر میرے ساتھ غلط کیا, اس وقت خوش تھی وہ, ان کے والد بھی خوش, وہ بھی خوش, اور وہ تو اتنا خوش کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہ اس قسم کے مشورے اگر ان کو کوئی دے جا کے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا کر رہا تھا میں بات, جی ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اچھائی اور برائی کا کوئی معیار ہے ہی نہیں, اور جو مذہب سے جتنا دور ہوگا نا, یاد رکھو اس کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ کنفیوژن ہوگی. کنفیوزڈ آدمی کی جو لائف ہوتی ہے نا, اس کی لائف ویسے ہی ہوگی. وہ یہ پریشان رہے گا بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, میرا بچہ اچھا کب کون سا کام کرے گا کہ یہ کیا کہلائے اچھا, اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کہلائے. بیٹی بھاگ گئی گھر سے, اللہ نہ کرے کسی کی, اب وہ اسی پہ سوچتا رہے گا یار یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا, ٹھیک کیا یا, سوچے گا بیٹھ کے یار اس لحاظ سے تو غلط کیا کہ بچی کو بھاگنا نہیں چاہیے, لیکن ٹھیک کیا, اس کی اپنی لائف ہے اور میری. ایک انگریز موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا. اس نے کوئی بک لکھی ہے, تو کسی نے اس کی کتاب پڑھ کے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. میں نے براہ راست اس کی کتاب نہیں پڑھی, نہ اس کا کوئی لیکچر سنا, لیکن ایک قریبی ریلیٹیو ہیں, انہوں نے اس کی کتاب پڑھی تو مجھے بتایا کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ٹینشن ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. وہ بھی ٹینشن ختم کرنے کے بہت طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں نا انہوں نے, کہ اس طرح سے بھی ختم ہوگی. اور کمال کی بات یہ ٹینشن ختم کرنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ خود کھمبے سے لٹک کے یعنی چپک کے مر رہا ہوتا ہے وہ, بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں. کہیں آپ کہیں وہ فلاں تو تھا, وہ تو نہیں لٹکا تھا, نہ وہ چپکا تھا. تو اس نے کہا ٹینشن ختم کرنے کا ایک بہت یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جس بات کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہے وہ آپ کی ٹینشن ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں خام خواہ میں دوسرے کی ٹینشن آپ نے اپنے سر لی ہوئی ہے. اور اس میں مثال دی بیٹی کی شادی. گورا مثال کیا دے رہا ہے کہ آپ اگر بیٹی کی شادی کی ٹینشن سے پریشان ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, یہ آپ کی ٹینشن آپ نے بلا وجہ اپنے سر لی ہوئی ہے. یہ تو اس کا کام ہے بھائی, تو نے شادی کرنی ہے. کیا خاندانی حل بتایا کہ نہیں بتایا, سبحان اللہ. تو اور ہمارے ہاں زیادہ تر سنا انہی کو جاتا ہے, موٹیویشنل اسپیکرز کو. کہتے ہیں گورا ہے یہ زبردست موٹیویٹ کرے گا, اور بھائی جان یہ تمہارے دلوں سے تمہاری بیٹیوں کی ٹینشن نکال دے گا. اب دیکھو انہوں نے چونکہ معاشرے کو سیدھا نہیں کر سکتے, وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ بیٹی کی ٹینشن لو لیکن اس کا حل یہ ہے, تو دنیا میں کسی کا باپ بھی یہ ٹینشن حل نہیں کر سکتا. کیونکہ جب آپ حل کی طرف جاؤ گے, آپ اس حل کو آپ تو مانو گے, آپ کی بیٹی نہیں مانے گی. وہ کہے گی ابا ٹاٹا جا رہی ہوں میں. تو ان کو پتا ہے بیٹی کو کنٹرول میں لانا اس معاشرے میں کسی کے باپ میں دم نہیں ہے, لہذا انہوں نے ٹینشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتایا کہ جو بیٹی کی ٹینشن ہے وہ بیٹی کو رہنے دو, وہ آپ نہ لو. یہ زیادہ تر موٹیویشن ہمارے ہاں یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ملک میں کیا ہو رہی ہے, ٹرانسفر, اور اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. صرف اس بیس پہ کہ انگریز موبائل اچھا بناتا ہے, انگریز گاڑیاں اچھی بناتا ہے, انگریز نے جو ہے نا وہ چاند پہ قدم رکھ لیا, تو اب ساری چیزیں کس سے لینا شروع کر دیں. بھائی انگریز موبائل اچھا بنائے گا, انگریز دکانیں اچھی بنائے گا, انگریز بزنس اچھا بنائے گا, انگریز انسان اچھا نہیں بنائے گا. انسان اچھا تو اسلام ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, اور قرآن نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے. قرآن نے دعویٰ کیا ہدی للمتقین, جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے, گائیڈنس چاہیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جائے, اچھا انسان کیسے بنا جائے, ان کو گائیڈنس کہاں سے ملے گی, قرآن سے ملے گی. انگریز کو بھی, جاپانیوں کو بھی, فرانسیسی کو بھی, مسلمان کو بھی اچھا انسان بننے کی گائیڈنس قرآن کے علاوہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. اس لیے اس پر کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے, کسی کا قبضہ نہیں ہے قرآن پہ. اللہ نے قرآن میں عربوں سے خطاب نہیں کیا, یا ایھا الذین
یا ایھا العرب کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، اے عربو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو اس کتاب کو مانتے ہو. جو نہیں مانتے ان کو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. ساری دنیا آ گئی اس میں. اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ تو عربوں میں اب عصبیت پیدا ہو گئی ہے. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا، اسلام کی بیس پہ نہیں، کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے قتل کر دو کائن من کان، جو بھی ہو، کتنا نیک، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے بودھ، کیسا ہی ہو. مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا، جو بعض عرب، سب عرب اس میں شامل نہیں تھے، بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں؟ ترکی. ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے؟ اسلام تو تمہارا ہے، ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے، کوئی کم نہیں ہے یہ. 800 سال، جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے، گریٹ عثمانیین، انگریز بھی کہتے ہیں عظیم خلافت. تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح، بولو نا، نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ، دو عرب اس طرف، باقی سارے، بولو نا، اس طرف. مدد کی ان دو کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ، بولو نا بھائی، نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی. جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فارس کے تھے، پرشین تھے، فارسی بولتے تھے، جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، حضرت عثمان کا دور تھا غالباً، حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی بات؟ حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ بولنے میں کوئی پابند نہیں ہے تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا؟ نا 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 نا، یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی یہ ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس،
انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں, اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا, بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی, چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز, خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت, بولو نا, لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب تو بھائی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی, حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا, آپ نے دنیا کی قیادت کی, اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا, اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم, پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا, لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے, زمین تو دور کی بات, یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے, اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور, بولو نا بھائی, اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, تو بھائی کرنے دو. عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں, اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, عربیت کے نام پہ نہیں بنا, اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. تو خیر, اسلام کی دعوت میرے بھائی دنیا کی ہر قوم کے لیے. کیا بات چل رہی تھی, یہ تو چینل ہی چینج ہوتا رہتا ہے یار, پتہ نہیں یہ بار بار جو ہے نا ویوز. وہ جب ہم بچپن میں, اب تو ریڈیو بڑے تمیز کے ہو گئے ہیں, پہلے جب ریڈیو لگاتے تھے نا میچ آتے آتے گانے آنا شروع ہو جاتے تھے. کسی بچے کا ذرا سا ہاتھ لگا, ریڈیو ادھر کو گھوم گیا تو گانے آ رہے ہیں. پھر جناب تھوڑا سا چھینک آئی کسی کو تو اس کی فریکوینسی کیا ہو گئی, چھینک سے چینج, خبریں آنا شروع. تو میرا بیان بھی کچھ اسی سٹائل کا ہو رہا ہے آج کل. کیا ٹاپک لے کے چلتا ہوں, کدھر کو آ رہا ہے, وہ فریکوینسی کیا ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے. خیر, جو بات یہ یہاں کہاں سے آیا میں, ہاں تو میں بتا رہا تھا اچھائی برائی کا ان کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی جو ہاں, ماضی جو اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں میرے بھائی, ماضی اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ انسان اپنے پریزنٹ کو دیکھ کے, اپنے حال کو دیکھ کے اپنا ماضی, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا غیر مسلم, وہ بھی آخرت کا قائل نہیں تھا, قبرستان کی بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا. آپ کہتے ہو کہ اس ہڈی میں دوبارہ جان پڑے گی, بھلا اس میں کون دوبارہ جان ڈالے گا؟ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, بس یہ دنیا ہے, مر کے سب ختم. اب بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ اپنی لائف میں کنفیوز ہوتے ہیں, ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچی گھر سے معاذ اللہ بھاگ گئی ہے, اللہ نہ کرے, تو یہ اچھا کام ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے, برا ہوا ہے. تو ان کو یہی نہیں پتہ چلتا, کسی چیز میں ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. شراب پینا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے اچھا کام, نہیں پتہ ان کو.
ہاں تو میں واقعہ بتا رہا تھا, یہ پھر دوبارہ اس طرف آتا ہوں میں جلدی سے. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, بہت ہی لبرل ٹائپ کے آدمی نا, تھے تو ہیں بھی, تھے کیا ہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ مولویوں کو سنتے ہی نہیں ہے بالکل, ان کو مولوی کے لفظ سے چڑ ہے, حتیٰ کہ کسی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی ہو نا اس سے بھی چڑ ہے ان کو کہ چھوٹی چھوٹی کیوں رکھی ہوئی ہے. تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ وہ کسی پنجاب میں کہیں واقعہ سنا رہے تھے کہ یار وہ ایک صاحب ہیں, کسی خاتون کے گھر جاتے ہیں, ہمارے پڑوس میں پنجاب میں کہیں رہتے تھے وہ, تو وہ پڑوس میں وہ ان کے اہل خانہ میں جو خاتون ہیں ان سے تھوڑے سے اچھے ریلیشن نہیں ہیں ان کے. تو میں نے کہا یہ کیوں, تو آپ کو کیا یعنی اس پہ مطلب یہ کہ آپ کیوں پریشان ہیں اس پہ, یہ تو نہیں میں نے کہا آپ کا کیا کیا تھا, مطلب کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, غلط. میں نے کہا کیوں غلط ہے. وہ خاتون جب ایگری ہیں, یہ صاحب آ رہے ہیں آپس میں, ان کی سلام دعا ہو یا کچھ بھی ہو, ہمیں کہ اللہ معاف فرمائے, جو بھی ہو رہا ہے تنہائی میں مل رہے ہیں, تو کیا اس میں کیا ہے پرابلم, کیا ہے اس میں. کہہ رہے دیکھیں سوسائٹی اس چیز کو پسند, اسلام تو کبھی پھوٹے منہ زبان سے نہیں نکلے گا نا, اسلام سے تو ایسا چڑ ہے, کیونکہ اگر نام لے لیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو اسلام تو پھر بہت ساری اور بھی چیزیں جن کو پسند نہیں کر رہا. کہہ رہے ہیں سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی. سوسائٹی جو ہے نا, معاشرہ کہتے تو تھوڑا سا ان کو برا لگتا کہ یار یہ مولوی صاحب سمجھیں گے میں بہت ہی پرانے زمانے کا آدمی ہوں. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی. میں تو بہت جگہوں پہ ادب تمیز میں خاموش رہتا ہوں, ہر جگہ ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھڑ گئے ان سے, میں چاہ رہا تھا بھڑوں لیکن میں نہیں ہر جگہ بھڑتا. ایک آدمی پہلے ہی علماء سے اتنا بتکا ہوا ہے تو اس سے کیا بحث کی جائے یار, جب تک وہ خود نہیں چاہے گا پوچھنا تحقیق کرنا, ہم سے رابطہ خود نہیں کرے گا, ہم کیوں ہر ایک کے الجھیں بھائی, کیونکہ بات اس سے بننے کے بجائے بگڑتی ہے. میں چپ بیٹھا ہوا تھا, دوسرے صاحب بگڑ گئے. انہوں نے کہا اگر سوسائٹی میں اس کی پرمیشن ہو پھر ٹھیک ہے, نہیں سوسائٹی اگر اس کی اجازت دے دے پھر ٹھیک ہے. اب وہ چپ. میں بتا رہا ہوں نا یہ کیا ہوتے ہیں, کنفیوز, ان کو نہیں پتا اچھا کیا ہے اور برا کیا. اب وہ اگر یہ کہتے ہیں ہاں پھر ٹھیک ہے, اس کا مطلب پھر سوسائٹی اس سے بھی آگے چلی جائے. ارے تو پھر اس سے بھی آگے جائے سوسائٹی, وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ پھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا اب اگر انہوں نے کہا نا ٹھیک ہے تو پھر میں پھر اب میں میدان میں کود جاؤں گا. پھر میں ان کو ایسی مثالیں دوں گا کہ پھر یہ بھی ٹھیک ہے, پھر یہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو سوسائٹی تھی وہ تو سوسائٹی تو اس کے ہاں تو یہ لیگل نہیں تھا, جو کچھ وہ گندگی کر رہے تھے وہ تو سوسائٹی کی وجہ سے کر رہے تھے نا. جب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو, انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی میں یہی رواج ہے, آپ کو رہنا رہیں ورنہ یہاں سے آپ چلے جائیں. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان بیچاروں کو کے پاس کوئی معیار بولو بھائی نہیں ہے, اور یہ صرف ان کے پاس نہیں, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تبھی یہ قانون بناتے ہیں, چینج کرتے ہیں, بناتے ہیں, چینج کرتے ہیں, یہ بنایا پھر چینج کیا. یہ ہمارے 1400 سال سے جو سسٹم ہے نا وہ اب تک چینج بولو بھائی نہیں ہوا, وہی چلا آ رہا ہے. ہماری جو مدارس میں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا, کوئی 1200 سال پہلے لکھی ہے, کوئی 1300 سال پہلے لکھی ہوئی ہے بھائی, اور لکھی ہے. قانون تو نبی کے دور میں آ گیا تھا ریٹن فارم میں, کوئی 1300 سال پہلے لکھا گیا, کسی کو 1200 سال پہلے ریٹن فارم میں. قانون تو وہ تو صحابہ میں تو تھا, فقہا نے بعد میں لکھا ہے اس کو. وہ قانون آپ پڑھو آپ حیران ہو جاؤ گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 100 سال پہلے تک وہی فقہ جو لا ہے نا, جو خاص طور پہ تجارت سے متعلق یا کتاب القضاء عدالتی قوانین سے متعلق, وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. گوروں نے سارا مال وہیں سے لیا ہے. اب تک بہت سی ٹرم ایسی ہیں جو ہماری استعمال ہو رہی ہیں, بہت سی اصطلاحات ہماری استعمال ہو رہی ہیں. تو وہ قانون الحمدللہ چینج نہیں ہو رہا, اور آج تک کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ لوگ طلاق کے احکامات کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا نظام کیسے, 3 طلاقیں نکالی, بیوی ہمیشہ کے لیے حرام, 2 لفظ بولنے سے اتنا بڑا تباہی آ رہی ہے, اور بڑے کچھ اعتراضات کرتے ہیں. اتنے سوال پیدا ہوتا ہے, آپ
گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. یہ اسلام کا نظام ہے طلاق کا, جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو. لیکن سب سے خاندان فیملی سسٹم پوری دنیا میں کس کا ہے؟ سب سے مضبوط فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے. یہ ریسرچ ہے. سب سے کم ڈیورس کا ریشو اس قوم میں ہے, مسلمانوں میں. اس کا مطلب آپ جس قانون کو غلط سمجھ رہے ہو, آپ کی مینٹل جو لیول ہے وہاں تک ہے نہیں, وہ آپ اپنی علمی کی وجہ سے. یہی اسلام کا حسن ہے کہ جو قانون آپ کو اچھے نہیں لگ رہے, لیکن جب دنیا میں نافذ کیا گیا تو ان کا اچھا ہونا ثابت ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ہم ایک دو خاندانوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں اس نے 3 طلاقیں دے دی, گھر اجڑ گیا. قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, چند ایک کو دیکھ کر نہیں. وہ ایک کا اجڑتا ہے تو 100 کے گھر بستے ہیں. وہ پھر وہ زبانوں کو کنٹرول کرتے ہیں. ہاں, جب سے یہ اسلام کے نام پہ جو نام نہاد لبرلز پیدا ہوئے ہیں نا, غامدی صاحب جیسے, معذرت کے ساتھ, اس کے بعد سے اسلام کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے. مسلمانوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد. اسلام کی ایسی تشریحات جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی, ہر چیز پہ لیبل لگا دیا. ابھی پتہ نہیں ابن العربی کے حوالے سے محترم کا کوئی نیا ملفوظ آیا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ نبی کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے, اور یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. اور ابن العربی کو شیخ اکبر بنا کے, پتہ نہیں ابن عربی میں نے کیا لکھا ہے وہ تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. اور ویسے بھی آپ تو فقہا کو یا کسی بھی بزرگ کو ویسے ہی نہیں مانتے, آپ تو ڈائریکٹ قرآن, ڈائریکٹ ہر بات میں آپ کہتے ہیں میں تو کسی کو نہیں مانتا. آج آپ مانیں تو ایسا مانیں, ختم نبوت کے مسئلے پہ ایک شخص کو ایسا مانیں کہ پوری قرآن, پوری احادیث ایک طرف, اور تمام فقہا, تمام محدثین ایک طرف, اور ابن العربی آج شیخ اکبر بھی بن گئے, اور اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مفسر بھی بن گئے وہ. تو یہ تو ناانصافی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ملفوظ آ رہے تھے لیکن وہ انتقال ہو گیا, ابھی چھوڑو, رہنے دو, سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. تو بھائی ہمارے پاس وہ بات میں نے لے کے جو شروع کی تھی نا, وہ پھر میں انشاءاللہ, اللہ نے ہمیں ہمارا جو ماضی یاد دلایا ہے وہ اس لیے دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں, کیونکہ ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو سائیکل چلاتے تھے نا بچپن میں, تو آج لینڈ کروزر میں سائیکل والوں کو توہین سے. یہ ٹاپک ادھورا رہ گیا ہے, انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو کسی وقت پورا کریں گے. تو یہ بھی نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں ایک چھوٹی سی بات کمپلیٹ کر کے پھر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں. یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک نیگیٹو پہلو دکھایا جاتا ہے نا, فلاں نے عورت پہ تیزاب پھینک دیا, فلاں مولانا نے یہ غیر اخلاقی حرکت کر لی, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, تو دیکھو یہ مسلمان, یہ تیسری دنیا کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ ہمارے یہاں کوئی ایک واقعہ بھی ہوتا ہے نا, سفید کپڑوں پہ ایک داغ بھی ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, یہ ہمارے سفید ہونے کی علامت ہے. سمجھ رہے کہ ایک داغ بھی ہوگا تو نظر آتا ہے. اور جن لوگوں کا کلچر ان داغوں سے بھرا ہوا ہے, وہاں یہ واقعات صبح شام ہوتے ہیں, ان کو وہ لفٹ نہیں کراتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چلتا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب جیسے وہ چلتا ہے, پر ایک چٹکلا یاد آیا, لیکن یہ کہ وہ لوگ پھر چٹکلے پر ہی پورا وہ بنا لیتے ہیں. ایک آدمی, چھوڑیں یار بہت زیادہ ہو جائے گا, وہ لوگ میمز بنا لیتے ہیں آج کل, جو اس میں میسج ہوتا ہے, جو سبق مل رہا ہوتا ہے, وہ سبق کو فوکس نہیں کیا جاتا, اور وہ ایک لطیفہ برائے لطیفہ چلا دیتے ہیں. وہ اچھائی اور برائی کا معیار نا, کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے پاس اچھے کو اچھا کہنے کا اور برے کو برا کہنے کا کوئی معیار ہے ہی نہیں. وہ ایک آدمی کئی سال بعد گھر آیا نا, تو گھر میں بیگم کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھا, کہنے لگا میں اتنے سال گھر سے باہر رہا تھا, یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا. تو بیگم نے کہا دیکھیں, اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اور آپ ایشو بنائیں گے نا, تو میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ ایشو بنائیں گے تو ہم دونوں کی زندگی ساتھ نہیں گزر سکتی. تو واقعی اگر آپ اسلام کو نہیں بناتے نا, تو پھر یہ بھی چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں آپ کی نظر میں. آپ کو ہو سکتا ہے ابھی بڑا لگ رہا ہو, کیونکہ کلچر کہہ رہا ہے کہ یہ ایشو بڑا ہے, تو کلچر کل چینج ہوگا, تو یہ جب یہ بڑے بڑے ایشو معاشرے میں عام ہو جائیں گے, تو یہ بڑے بڑے ایشو کیا بن جائیں گے, چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی باتیں بن جائیں گی. تو
اسی طرح یاد رکھو ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ جرائم کا ریشو بہت کم ہے، بہت کم ہے، اس لیے کہیں ہوتا ہے تو اس کو اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ فلاں محلے کے فلاں نکڑ پہ فلاں علاقے میں ایسا ہوا. اب جیسے یہ جو واقعہ ہوا موٹر وے پہ، بہت ہی غلط بدترین واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ ایسے واقعہ سے بھرا ہوا نہیں ہے. اتنی کروڑوں کی آبادی میں ایک واقعہ ہوا، غلط ہوا، اور یہ غلط بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام نافذ نہیں ہے. تو آپ اس کی وجہ سے اسلام کو یا مسلم کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. آپ یوں کہو گے مسلم نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر مسلم اسلام پہ عمل کرے تو ایسا نہ ہو. مسلم ریاست اسلام پہ عمل کرے تو ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا ہو، اور مسلم کلچر اسلام کو فالو کرے تو ایسے واقعات نہ ہو. جو قرآن نے نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے اس میں تو بند کمرے میں خوبصورت عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے رہی اور وہ اللہ کے خوف سے بھاگ رہا ہے. وہ تو اللیگل سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، جن میں ایک وہ رجل دعتہ امرأۃ حسن و مال، وہ عورت جو مال اور حسن والی تھی. وہ عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. تو اسلام کو فالو کریں گے تو بھائی یہ کلچر ہوگا کہ جو خود دعوت دے گی اس کی طرف بھی لوگ نہیں جائیں گے جب تک نکاح نہ ہو. اور جب اسلام کے اگینسٹ چلیں گے تو یہ واقعات ہوں گے جو موٹر وے پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے بھیانک واقعات، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ریپ ہوتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ چلنے کا. اور یہ کلچر آپ کے یہاں سے آیا ہے، یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. یہ موویز دیکھ دیکھ کے اور فلموں میں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. یہ کسی مسجد کے ممبر اور محراب پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں. مسجد کے ممبر میں محراب پہ جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو وہ کم عمری کی شادیاں ہیں، جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہو، جس کو آپ شہوت پرستی کہتے ہو، جبکہ ہم اس کو عین انصاف کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ کم عمر میں بچی کی، جس کو آپ کم عمری کہہ رہے ہو لیکن آپ کی ٹرم ہم استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ کم عمر ہے نہیں. جب بالغ ہو گئی تو پوری عمر ہو گئی اس کی. تو اس کا بھی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا لوگ پتہ ہی کیا کرتے ہیں، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان میں بچیوں کی شادیاں کریں نا کم عمر. ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بچیوں کی شادیاں کم عمری میں ہی ہوتی ہیں، جس کو آپ کم عمری کہہ رہے ہیں، اور بہت کامیاب ہوتی ہیں الحمدللہ. وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. آپ یہ اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں نے نکاح کو ایک ٹینشن بنا دیا ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے او اتنی ساری ذمہ داریاں، اف تو باپ بچے ہو جائیں گے، یہ وہ. جو نعمت تھی نا اس کو آپ نے کیا قرار دے دیا؟ ٹینشن. وہ بچے ہو جائیں گے تو نعمت ہے، خدا کی طرف سے گفٹ ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہی وہ اولاد ہے بھائی. یہ تو آپ فطرت کے اگینسٹ چل چل کے فیملی پلاننگ کی باتوں میں آ کے آپ نے جو بچہ جو سب سے بڑا گفٹ ہے عورت کے لیے اس کو کیا بنا دیا؟ عذاب بنا دیا. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں بیٹیاں، جس کو چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں بیٹے. تو ہبہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں، اردو میں تحفے کو کہتے ہیں. پینلٹی نہیں ہے قدرت کی طرف سے کہ شادی کیوں کی ہے، اب عذاب ہے تمہاری گود میں بچہ آئے گا. اگر یہ عذاب ہوتا تو اللہ اس کو ہبہ کہتا، گفٹ کہتا. یار کیا ہو گیا بھائی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار آپ لوگ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایکو کیوں کھلا ہوا ہے؟ میں اپنا بیان 3 دفعہ سن رہا ہوں، آپ ایک دفعہ بھی نہیں سن رہے اور ہم ریپیٹ ہو کے 3 دفعہ اپنا ہی بیان سن رہے ہیں. تو خیر، تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ ہے. تو آپ نے چونکہ بیسک چیزیں ہی تبدیل کر دی ہیں تو اب آپ کو ہر چیز کیا لگ رہی ہے؟ ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے، ایک آدمی کیا ہو جائے؟ الٹا کھڑا. کہہ رہے یار وسیم بھائی بھی الٹے ہوئے ہیں، کلیم بھائی بھی الٹے ہوئے، چلو سارے انسان الٹے ہو گئے، پنکھا کیوں الٹا ہو گیا ہے یار؟ یہ پنکھا کیوں الٹا ہے؟ اور یار یہ کیا آسمان نیچے کیوں چلا گیا، زمین اوپر کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس کو ہر چیز کیا لگے گی؟ الٹی. تو اس کا طریقہ ہے بھائی تو سیدھا ہو جا. تو یہ جو اسلام جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اسلام کہہ رہا ہے بچی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، لڑکا بھی جب بالغ ہو جائے تو کیا کر دو؟ شادی کر دو. اور اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی اولاد زیادہ پیدا کرو، یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے، یہ جوانی میں تمہارے کام آئے گی، بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گی. صحیح ہے نا؟
اور اسلام کہہ رہا ہے نظر کی حفاظت کرو. عورتوں کو کہہ رہا ہے پورا لباس پہنو. آپ کہہ رہے ہیں کہ لباس سے کیا ہوتا ہے, آنکھیں پاک ہونی چاہیے. یہ ٹوپی ڈرامے آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک مشہور صحافی ہے نا جس کا میں بار بار نام لیتا ہوں, خام خواہ میں مشہور ہو رہا ہے میری وجہ سے. وہ کہتا ہے کہ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ وہ لبرل لوگ ہوتے ہیں نا جو معاشرے میں لبرلزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ جو کپڑے وپڑے کی بات ہوتی ہے اور پورا ویسٹرن کلچر ہمارا ہے کہ لڑکیاں پراپر ڈریس نہیں پہنتی, مرد یعنی, تو ہمارے یہاں بھی لوگ اس کلچر کو لانا چاہتے ہیں کہ بھئی لڑکیاں پراپر ڈریس پہنیں اور یہ اسلامی اسٹیٹ ہے. تو اس نے کہا دیکھیں انسان کردار سے پہچانا جاتا ہے, لباس کہ کتنے کپڑے پہنے کتنے نہیں, اس کا انسان کے کیریکٹر سے کوئی تعلق نہیں. یہ ٹوپی ڈرامے ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان معاملات سے پہچانا جاتا ہے. کس سے؟ معاملات. پیسے لے کے ٹائم پہ دے رہے کہ نہیں دے رہے, یہ ہے اصل. اگر یہ اصل ہے تو پھر انسان چرس سے نہیں پہچانا جاتا. سٹا لگا رہا ہے آپ, یہ وہاں بھی کہ بھئی سٹا لگانا چاہیے پائپ کے نیچے بیٹھ کے, آپ پائپ کے اندر ہیں اور آپ کے منہ میں بھی پائپ ہے. عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہم چھوٹے تھے تو وہ 50-50 آتا تھا. اس میں ایک ہیروئنچی کو دکھایا کہ وہ برساتی نالا جو ہوتا ہے نا پائپ, اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہیروئن پائپ میں ڈال کے, پائپ منہ میں بھی اس کے, تو اس پہ انہوں نے نغمہ بنایا تھا میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. تو بڑا ایک یعنی کہ ہیروئنچیوں کی آپ سوچ دیکھیں, وہ وہاں تک سوچتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے ہیروئنچیوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ سوچ کے اس معراج پر پہنچے ہوئے ہوتے. وہ کہہ رہے یار دنیا میں اتنا عجیب اتفاق دیکھا کہ کون کس کے منہ میں پتہ ہی نہیں چل رہا. میں پائپ کے منہ میں اور لیکن پائپ اصل میں کیا ہے؟ میرے منہ میں. تو کوئی ہیروئن پی رہا ہے, چرس پی رہا ہے. اب آپ کو معاشرے میں چرس نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں اصل انسان کیریکٹر سے پہچانا جاتا ہے, چرس ہیروئن سے نہیں. کیریکٹر ہونا چاہیے ایک نمبر. کسی چرسی نے اگر کسی سے ادھار چرس خریدی ہے, ٹائم پہ پیسے دے دے. کیریکٹر سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, ایک نمبر آدمی. ہم کہتے ہیں وہ چرس کے پیسے ٹائم پہ بھی دے دے پھر بھی 2 نمبر آدمی ہے. وہ خالی معاملات ہی تھوڑی ہیں بھائی. چرس کیوں پی رہا ہے؟ کوئی انسانوں کے پینے کی چیز ہے. ہیروئن کیوں پی رہا ہے تو؟ ان کی نظر میں اگر کوئی ہیروئن کے پیسے ٹائم پہ ادا نہ کرے وہ 2 نمبر آدمی ہے. ٹائم پہ ادا کر دے تو کیا ہے؟ اور بھائی کردار کو پورا کرنے میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. کپڑوں کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. وہ حسن نثار ہے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بہت وہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر وقت علماء کو, دینداروں کو اور اپنے معاشرے کا, جو پاکستانیوں کو ہر وقت برا کہنا, اپنا جو ہے نا نیگیٹو پہلو دکھانا دنیا کے سامنے, اور یورپ اور گوروں کے نیگیٹو پہلو پہ کو اچھا بنا کے پیش کرنا. ان کو بٹھایا اس کام کے لیے. تو وہ یہی کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا کپڑوں اوپر سے کچھ نہیں ہوتا. کپڑوں سے کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیوں کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ چڈی بنیان میں آ جاؤ نا. بہت ہوتا ہے بھائی کپڑوں سے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے زینت ہے. تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے. عورت کا ڈریس اور زیادہ اسلام نے کہ اس کو اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. کیوں نظر آ رہی ہے اس کی باڈی؟ دنیا کیوں دیکھ رہی ہے اس کی باڈی؟ مرد کی نظر گندی ہونا بھی غلط ہے, اور عورت کا یہ موقع مرد کو دینا کہ لوگ اس کو دیکھیں یہ عورت کے لیے کیا ہے یہ بھی غلط ہے. یہ لوگ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ ایک آدمی چرس کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, گورنمنٹ منع کرے گی نا, نہیں کہہ رہے نہیں آپ کی نظر اچھی ہونی چاہیے. آپ چرس کی دکان ہے تو آپ وہاں منہ نیچے کر کے گزر جائیں. بھائی آپ بھی گزریں, آپ نہیں دیکھیں چرس کی طرف, لیکن اس دکان کھولنے والے کو بھی منع کیا جائے گا. تو عورت بذات خود بری نہیں ہے, لیکن اس کا اپنے باڈی کو ایکسپوز کرنا, بولو بھائی یہ برا. یہ ٹھرکیوں کی ٹھڑک کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. نیک شریف لوگ تو نظر نیچے کر کے ہی گزر جاتے ہیں, لیکن سارے نیک نہیں ہوتے. تو کوئی بھی چیز جو ان ٹھرکیوں کو موقع فراہم کر رہی ہے برائی کی طرف جانے کا, اسلام اس میں ان ٹھرکیوں کو بھی معذرت کے ساتھ, آپ کو نہیں کہہ رہا میں, اس لیے میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں, ادھر بھی نہیں جا رہا, وہاں بھی نہیں جا رہا, بالکل ادھر آسمان کی طرف سائڈ پہ یہاں سے گزر کے ایسے لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو میرا بیان نہیں سن رہے. تو اسلام ان ٹھرکیوں کو بھی, عورتوں کو یہ بھی, ان ٹھرکیوں کو بھی منع کرتا ہے کہ نظر نیچی کرو, اور ان عورتوں کو بھی کہتا ہے یا اگر نظر دیکھنی بھی ہو تو بری نیت سے نہ ڈالو, مجبوری ہو, دیکھنا ہو, ضرورت پڑ جائے. اور ان عورتوں کو بھی کہتا ہے ایسا کام نہ کرو کہ ان ٹھرکیوں کو
بولو بھائی موقع ملے. تو یہ بالکل نیچر کے مطابق اسلام نے حکم دیا ہے. لیکن آپ چونکہ برائی کو فروغ دینا چاہتے ہو معاشرے میں, تو برائی پہ آپ چمک پٹیاں لگا کے فروغ کر رہے ہو, اچھے اچھے لیول کے ساتھ بیچ رہے ہو اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح بات نہیں کرتا, یاد رکھو. باقی ہر انسان کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اپنے مفاد میں باتوں کو کیا کرتا ہے, وہ گھماتا ہے. تو وہی ایسے گھمائے گا کہ وہ جیسے 4 سال کے بعد آیا, بچہ ہو گیا, تو کہہ رہا ہے بیگم سے, تو بیگم کہہ رہی دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھما رہی ہے کہ نہیں گھما رہی ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی تو ہماری آپس میں نہیں چل سکتی. تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ اتنے واقعات ہوتے نہیں ہیں جتنے, جو تھوڑے سے ہوتے ہیں تو پھیلایا بہت جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے بھی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہے, وہ اسلام کی مخالفت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت. تیسرا, کچھ واقعات غلط فہمی ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کے اخلاق ایسے, مولوی یوں. تو ہو سکتا ہے کوئی 2-4 مولویوں کے آپ مثالیں سامنے رکھ دو. میں نے کہا یہ اپنے باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ مولوی اپنی بیوی کو مار رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے. تو بھائی کوئی بھی کسی کو بھی پگڑی پہنا کے داڑھی رکھوا کے کسی پہ بھی مولوی کا لیبل تھوڑی لگایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے بد اخلاق ہے, میرے پاس تو بہت میاں بیوی کے کیس آتے ہیں. ماں باپ اور اولاد کا اتنے مسئلے نہیں ہوتے, زیادہ تر ایشوز کہاں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے. تبھی قرآن نے ان کے جھگڑوں کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دونوں زیادہ لڑیں گے. باقیوں کو اللہ نے نہیں بتایا ان کے اصول, لڑائی کیسے ختم کی جائے, علیحدگی کیسے ہو, جوڑ کیسے ہو. اس کو قرآن نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے, کیونکہ اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے ابا اور اولاد بیٹے کا اتنا جھگڑا نہیں ہوگا جتنے جھگڑے کس کے ہوں گے؟ میاں بیوی کے. تو اس لیے اللہ نے اس کو بہت بیان کیا ہے. ساس بہو کے جھگڑوں کو اللہ نے اتنا بیان نہیں کیا, کیونکہ عرب کے کلچر میں ساس بہو کے جھگڑے تھے نہیں. کیوں نہیں تھے؟ 4 شادیوں کی وجہ سے, معذرت کے ساتھ. حقیقت ہے یہ. ایک عورت کو پتہ ہے میرے اس بیٹے سے ایک بہو نہیں دوسری بھی آ سکتی ہے, تو وہ حساس کم ہوتی ہے. اب ایک عورت کے 1 یا 2 بیٹے ہیں تو وہ ساری پورا فوکس کس کو کرتی ہے؟ وہ ایک بہو جو اکلوتی ہے نا, اس پہ اس کا پورا فوکس ہے. جب ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی, اتنا بڑا ایشو بولو نا بھائی نہیں ہوگا. یار یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ کام کر رہی تھی, وہ یہ کرتی, وہ بالکل نہیں پوچھتی چلو ایک اسپیئر میں بگڑی بھی ہونی چاہیے. یار یہ سارے مسئلے ہمارے اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے. حقیقت بتا رہا ہوں, اسلام میں سوکنوں کی لڑائیاں ہیں, ساس بہو کی نہیں سنی ہم نے قرآن و سنت میں, سوکنوں کی سنی ہے. اور وہ لڑائی حل کرنا آسان ہے, الگ الگ کر دو, اور ان پر محبت کرنا آپس میں واجب بھی نہیں ہے. سوکنوں پر بھائی لڑیں تو تم ادھر رہو, تم ادھر رہو, بس ختم. جب بیوی اور ماں میں لڑائی ہوتی ہے نا, ساس آپ کی ماں میں اور آپ کی بیوی میں, پھر انسان بڑا غیرت میں آ جاتا ہے. ماں کو کیسے چھوڑ دوں میں؟ اور بیوی کی طرف لڑکے گا تو ماں ناراض ہو جائے گی, وہ بڑا سینسٹیو رشتہ ہے. ماں تو ماں ہے, ماں کی طرف جائے گا تو کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ ہو, نہیں جائے گا تو ماں منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی. میرے گھر میں الحمدللہ جب تک میری والدہ حیات تھیں ساس بہو کا مسئلہ تھا ہی نہیں. میرے گھر میں یہ تھا کہ میری والدہ جس گھر میں رہتی تھیں, میرے دوسرے گھر والوں کا اعتراض ہوتا تھا اس گھر میں کیوں ہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہی. بہت مشکل ہے ماموں. کیا سمجھائیں یار, ہم اپنی لینگویج میں سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو جب زیادہ مسئلہ ہو جائے نا, یعنی اس طرح کی ٹینشنیں زیادہ پال لے آدمی, 3-4 گھر کی ٹینشنیں ہوں, تو پھر اس میں عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ ادھر کیوں ہیں, ادھر کیوں نہیں آتی. تو بالکل کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے, چینج. نندیں ادھر کیوں جا رہی ہیں, ادھر ابھی کیا ادھر کیوں آگے بیٹھ جاتی ہیں, اپنے گھر میں ان کو سکون نہیں ہے. ان کمبختوں کو یہ ہوتی ہے نا باتیں. آپ کی بہنوں کو لگتا ہے اپنے گھر میں ان کی سسرال والے لفٹ نہیں کراتے, ہر دوسرے دن آگے یہاں کے بیٹھ جائیں گی. پھر کیا ہوگا, کیس کی نوعیت چینج. وہاں کیوں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, کیا میں ان کی بھابھی نہیں ہوں, اس کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. بالکل نوعیت کیا ہو جائے گی, چینج. تو وہ سارے آداب ہی, لیکن اپنی ذمہ داری پہ. کس کی ذمہ داری پہ؟